فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص آخرت کو منزل بناتا ہے، دنیا اس کے راستے میں آ جاتی ہے، وہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی حسنہ عطا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم خسارے میں جا پڑو گے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ضرور ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنا رکھے ہیں جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ان ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت رکھتے تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم نے رسول کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے۔ پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا، اور اللہ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ مومنوں پر اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے کہ مومن کے حق میں اللہ کا جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ خیر کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ بظاہر خیر ہو یا بظاہر مصیبت بھی نظر آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں خوشحالی دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اگر انہیں تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی اور جھگڑا کرنا اللہ کی مدد میں رکاوٹ بننے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ پیغام نہ آئے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مشکل پیش آئی، اور پھر آپس میں اختلاف کیا جس کی وجہ سے مشکل پیش آئی، کیونکہ کچھ لوگ سمجھا رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے لیکن کچھ لوگ جانے پر مصر تھے۔ جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا ہے، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں آ پہنچی، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ غم نہ کرے، اس لیے وہ اس کو غم پہ غم دیتا ہے تاکہ وہ اتنا عادی ہو جائے کہ غم غم نہ رہے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ غم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ غم انسان کے اندر ایک تنگی اور گھٹن پیدا کر دیتا ہے، انسان بہت سے مفید کاموں سے رک جاتا ہے، کبھی انسان کے اندر نفسیاتی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے۔ اگر انسان مطمئن ہوگا، اس کا سینہ کھلا ہوگا، دل کے اندر راحت ہوگی، تو بہت سی باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لے گا اور سمجھا بھی لے گا۔ تو ہمیں ہم و غم سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ آخر تک دعا ہے۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد اونگ کی صورت میں امن نازل فرمایا، جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا تھا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والا گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کسی چیز کا کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی موت کے مقامات کی طرف نکل پڑتے، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خالص کر دے، اور اللہ سینوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹ پھیر گئے جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، دراصل شیطان نے انہی کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا
جب ان کے بھائی زمین میں سفر یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو مال و متاع یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو ضرور اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی مرنا تو ہے ہی۔ انسان یہ دیکھے کہ کس راستے میں مر رہا ہے، کیونکہ اس سے فرار ممکن نہیں۔ اللہ کی طرف اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آپ دبوچے گی، پکڑ لے گی، اور موت ہی ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ لہٰذا عقل مند انسان اس کی تیاری کرتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھلاتا نہیں ہے اور شغل میلے میں ڈال کے کہ میں اس غم کو بھلا دوں کہ مرنا ہے ایک دن۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اے نبی اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ ایک لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کیسا؟ نرم دل، نرم خو، وہ تند خو نہ ہو، سخت دل نہ ہو۔ بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے، اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی جو نرمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ نے آپ پر خاص رحمت فرمائے۔ تو جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جو لوگوں سے نرمی سے معاملہ کرتے ہیں، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کا خاص وصف تھا کہ آپ تند خو اور سخت مزاج نہیں تھے۔ اور جہاں تک نرمی کا تعلق ہے تو نرمی ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جن سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ جس گھر میں نرمی نہیں ہوتی وہاں کوئی آپس کی محبت نہیں ہوتی، ان کا خاندانی نظام بہت کمزور ہوتا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی مدد ہو تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی تم پہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، لیکن اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تو اس کے بعد کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ لہٰذا ہر مشکل میں انسان اللہ ہی سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو سب مل کر بھی لوگ نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرمایا کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ خائن جو ہے، خیانت کار جو ہے، وہ ایک عظیم کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور خیانت سے پھر اس کی بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص شہید ہوا کسی جنگ میں، تو لوگ کہنے لگے فلاں شہید ہے، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے چادر یا عبا کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو مال غنیمت میں خیانت جو ہے وہ شہادت کا اجر بھی ضائع کر دیتی ہے، اور معمولی چیز کی خیانت پر بھی سزا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بھی بچنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ آگے بھی ہے دعا، اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ تیری ہر طرح کی ناراضگی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔
اللہ کے نزدیک وہ مختلف درجوں میں ہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اہل جنت کے بھی درجات ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور اہل جہنم کے بھی الگ الگ درجے ہیں، اور یہ ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بہت سی نعمتیں ان کو دی ہیں، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت، بلکہ اصل نعمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے لوگوں پر احسان کیا، رحمت للعالمین بنایا، اور ان کے ذریعے انسانوں کو گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا اور ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔ اور آپ کا ہم پر کیا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دی، تزکیہ کیا، اور قرآن پڑھ کر سنایا، وحی کی خاطر بہت سی مشقتیں برداشت کیں۔ ایک قصہ کہیں سے سنا تھا میں نے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کتنی ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد ایک دن علامہ اقبال کے پاس سے گزرے، تو پنجابی بولتے تھے، کہتے والے کی پڑھ دیں، یعنی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن۔ کہا کہ ایسے پڑھتے ہیں؟ جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ تو نازل ہوتے وقت پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا، اور تم کس حال میں پڑھ رہے ہو، یعنی کتنی غفلت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر علامہ اقبال جب بھی قرآن پڑھتے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ گویا ان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کا، دین کا ایک ادب بھی کرے۔ ادب بہت ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات فزیکلی تو ادب کر لیتے ہیں کہ کمر کے پیچھے نہ ہو، ایسا نیچے نہ رکھیں، ادھر نہ رکھیں، لیکن جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو تو سنتے ہی نہیں، اس پر تو عمل ہی نہیں کرتے، تو پھر یہ کس قسم کا ادب ہے؟ اگر کوئی کسی سے کہ میں آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا ہوں، لیکن اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کہ تو کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ کس قسم کی محبت ہے؟ محبت تو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے کتنی سیکریفائس کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا جب احد میں تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے، یعنی 70 قید اور 70 قتل ہوئے، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے؟ نہیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے مسلمان کہ ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے اور ہماری مدد ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری طرف سے آئی ہے، اللہ تو مدد کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ کی مدد کب نہیں آتی؟ جب ہمارا کوئی قصور ہوتا ہے، ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے اذن سے تھی، یعنی اللہ نے ایسے ہونے دیا کہ مسلمانوں کے 70 شہید ہو جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف آئی وہ بھی اللہ کے اذن سے تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے کہ سچا ایمان کس کے اندر ہے۔ تو یاد رکھیے ہر کام اللہ کی قضاء اور قدر کے تحت ہی ہوتا ہے۔ آزمائش جو بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جب انہیں کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاعی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے۔ یہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو یہ دلوں میں چھپا رہے تھے۔ وہ کفر کے کیوں زیادہ قریب تھے؟ اطاعت نہ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کے، آپ کی اتباع نہ کر کے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے، اور اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، پھر تمہیں کیوں موت آ جاتی ہے؟ تو یہ بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔
کہ فلاں اگر گھر سے نہ نکلتا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہوتا، اس نے نکلنا تھا، اس کی وہیں موت لکھی تھی۔ کسی مچھیرے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں فوت ہوئے؟ تو دریا میں۔ تو تمہارے دادا کہاں فوت ہوئے؟ دریا میں۔ کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے باپ دادا کہاں فوت ہوئے؟ کہا بستر میں۔ کہا تمہیں بستر پہ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو بات یہ ہے کہ موت کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے، انسان وہاں پہنچ جاتا ہے، بس اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی ان قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر تک یہ آیت نازل فرمائی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے ہیں ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور اس پر بھی کہ یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ مومن جنہوں نے احد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے نیکی اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ظاہر ہے پہلے کم تھا تو بعد میں زیادہ ہوا، تو ایمان جو ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے اور پرانا بھی ہوتا ہے، اس لیے انسان کو ایمان کی مضبوطی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے ایمان کی دعا کہ جس میں ارتداد نہ ہو۔ اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ پر توکل کیا تو ان کو 4 چیزیں ملی، نمبر 1 نعمت، نمبر 2 فضل، نمبر 3 تکلیفیں دور ہوئی، نمبر 4 اللہ کی رضا کی پیروی۔ اللہ نے انہیں اپنی ذات سے راضی کر دیا اور خود بھی ان سے راضی ہو گیا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ تو شیطان کے ڈرانے سے ڈرنے والا دراصل شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ رحمان کے دوست جب اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ شیطان کے دوستوں کے بالمقابل اپنی مدد کا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن جو شیطان کی دوستی کرتے ہیں شیطان اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اور ان کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو رو کے اپنی آنکھیں پوچھ لے، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر عذاب ہوگا۔ تو اللہ کا خوف مطلوب ہے ہم سب سے، مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور لوگوں کا خوف اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تو تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اور کفر کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ خوشخبری ہے، ایمان اور تقوی سے اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کا طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہاں بخل کی بات کی جا رہی ہے۔ بخل سے مراد ان حقوق کو ادا نہ کرنا ہے جو انسان پر واجب ہوں، مثلا گھر والوں کا نان نفقہ دینا، مہمان نوازی کرنا، نیکی کے کاموں کے لیے تیاری کرنا، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ دینا۔ اور بخل انسان کی سب سے بدترین صفت ہے، اور رشتہ داروں سے بخل کرنے والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار، بہت غور سے سننے والی بات ہے، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر کسی ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے اسے ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس ہے، ایکسٹرا ہے، اور ایک آپ کا ضرورت مند رشتہ دار ہے، اس کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے کسی چیز کے لیے، کچھ پیسوں کی یا کچھ چیزوں کی، لیکن آپ اس کو دیتے ہی نہیں، اس کو ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس نہیں کریں گے، بلا شبہ نہ بھی کیا تو ہر روز تو صدقہ لکھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ لکھا ہی چلا جاتا رہے، تو اس کی فکر نہ کیا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے معاف کر دیا کریں، درگزر، جیسے کل بھی ہم نے سورۃ البقرہ کے اختتام پر پڑھا۔ پھر فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا، یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں۔ وہ جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا لے، کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے ہیں، اور وہ بھی جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا، پھر تم نے کیوں انہیں قتل کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ آیت بڑی ہی اہم ہے، کامیابی کا معیار بتا رہی ہے کہ اصل کامیاب کون ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ تو بس دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم اس دھوکے کے سامان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ کی رضا میں گزرے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ معمولی نیکی بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ پھر فرمایا،
تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اپنے سے پہلے کے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ ہم؟ صبر اور تقوی، لیکن یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے۔ تو انسان کو تکلیف کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک پر آزمائش آنی ہے، اور ایمان والوں پر تو مستقل آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ حدیث اگر آپ سن لیں نا تو آپ کے اندر ایک ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اور کیا چاہیے؟ لیکن ہم پریشانیوں میں گھر کر بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو اٹھانا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے سخت آزمائش کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ تو یاد رکھیے انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ دین میں پختگی ہو تو امتحان سخت دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو لوگ حالی کوالیفائڈ ہوتے ہیں وہ جب ایک امتحان پاس کر لیتے ہیں تو پھر اگلا، پھر اگلا، پھر اور ہارڈ، پھر اور ہارڈ، پھر ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے میرا کون سا بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کسی پہ بوجھ لادنے لگیں گے تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کی کتنی کیپیسٹی۔ لہٰذا اگر اللہ نے مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ میں اس کو اٹھا سکتی ہوں، تو مجھے اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ظلم نہیں کر رہا۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اس کتاب کو سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا، تو کتنا برا ہے جو بدلے میں یہ لے رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال۔ تو یاد رکھیے حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات لوگ آپ سے ایسا سوال کرتے ہیں کہ آپ کو فکر ہوتی ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسے موقع پر نو کہنی بھی آنی چاہیے، کیونکہ اس میں انہی کا بھلا ہے، انہی کا فائدہ ہے۔ ڈاکٹر جب انجیکشن لگاتا ہے یا سرجری کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے؟ اس کو تو خون دیکھ کے دل خراب ہی ہوتا ہوگا نا، اور ہماری گندگی نکال کے اس کو کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہمیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی کو اچھی بات بتائے اور وہ نہ مانے تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے فائدہ، آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں، آپ اس کو نقصان نہیں دے رہے۔ آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب نہ سمجھیں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کام کر کے اس پہ اترانا، بوسٹنگ کرنا، اور جو نہیں کیے ان پہ تعریف چاہنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے۔ سچے مومن اس سے آگے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بار بار یہ سبق آ رہا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورۃ آل عمران کی آخری آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا۔ اور وہ آیات یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاگتے تو مسواک اور وضو کر کے یہ آیات پڑھا کرتے خصورت کے اختتام تک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ان پہ آپ غور کرتے ہیں تو آپ عقل والے ہوئے، اور اگر آپ آنکھیں بند کر کے صبح اور شام کر رہے ہیں تو پھر ذرا عقل کو جگائیں۔ کون ہیں یہ عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ان کے دل کو بس ایک ہی غم لگا ہوا ہے کہ کہیں آگ میں نہ چلے جائیں۔ ہر حال میں ذکر کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہوئے کس چیز کو نہیں بھولتے؟ اپنے انجام کو۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو انجام سامنے رکھ کے سفر کرے، اور ذکر بھی کسی حال میں اور کسی وقت نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت کی بات آ گئی۔ اور اسی طرح دن کے کناروں پر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہمیں بہت زیادہ ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر چیز سے بہتر عمل ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ تو اسی صورت میں ہوگا نا جب نیک لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوں گے، ان سے نیک مجالس کو اپنے لیے لازم سمجھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا معاملات نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم سب کو اپنی دوستیوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے ریلیشنز پر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل زیادہ کہاں لگتا ہے، اور جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ان سے جب ان کے پاس سے اٹھتے ہیں تو ایمان بڑھ چکا ہوتا ہے یا گھٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، توفنا مع الابرار۔ اور منادی سے مراد یہاں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا قرآن ہے، یا ہر وہ شخص جو دین کی طرف بلائے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے، اور یہاں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا بھی ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ دنیا میں تو ہمارے عیبوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اصلیت سامنے آ جائے اور رسوا ہوں۔ یہاں آپ دیکھیں بار بار ربنا ربنا کہہ رہے ہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں اللہ مومنوں پہ رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی بار بار تکرار سے پکارتے ہیں۔ تو رب کا نام لینے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، یا عورت کا الگ ذکر آیا ہے۔ تم آپس میں ایک ہی طرح ہو، یعنی دونوں میں انسان ہونے کے ناطے ایمان کے حوالے سے نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، تم ایک ہی طرح ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مردوں نے بھی کی تھی اور عورتوں نے بھی، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، خود ہجرت نہیں کی، لوگوں نے نکال دیا، ظالموں نے نکال دیا، اور میرے راستے میں ستائے گئے کسی بھی طرح، چاہے فزیکلی چاہے مینٹل ٹارچر دیے گئے، اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے، ان کی جانیں چلی گئیں، میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا۔ یہ بڑی بڑی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ ان سارے غموں دکھوں تکلیفوں پریشانیوں نقصانوں کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، کسی بندے کے پاس کچھ نہیں۔ تو یاد رکھیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت اللہ کے ہاں درجات حاصل کرنے میں یکساں ہیں۔ کسی عورت کو اس لیے پیچھے نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ عورت ہے اور وہ جتنے مرضی چاہے نیک کام کرے، اس کا اجر مرد سے کم ہے۔ جیسے دنیا میں اب بھی ترقی یافتہ ملکوں میں بعض اوقات
عورتوں کی ویجز مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں. اللہ کے ہاں عورتوں کی ویجز کم نہیں ہوگی، بدلہ کم نہیں ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، یعنی جنہوں نے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی، اپنے وطن مال منال سب کو خیر باد کہہ کر دارالہجرہ میں پہنچ گئے، اور پھر وہاں بھی ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے ان کے دشمنوں کی طرف سے. انہیں سخت اذیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، کسی طرح چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا، طرح طرح کی تکلیفوں کا نشانہ بنایا گیا. لیکن پھر بھی وہ ایمان پر، دین پر، حق پر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان میں سچے لوگ تھے. ورنہ ہمیں تو ذرا بھی اللہ کے راستے مشکل پیش آ جائے، میں چھوڑ رہی ہوں کورس، مجھ سے نہیں مینج ہو رہا، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی کوئی بات کر دے، ذرا سا کوئی کمنٹ پاس کر دے تو ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتی. کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اگر ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو کسی کی باتوں سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں. کیونکہ یہ کامیابی کا معیار بنایا ہوا لوگوں نے کہ جس کی موومنٹ بہت زیادہ ہو، جس کے پاس مال و متاع بہت زیادہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان کے لیے دنیا میں ہی ہے. جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی کہ اس کا بدلہ دیا جائے. لہٰذا ایسے لوگوں کی دنیا سے مروب نہ ہوں، امپریس نہ ہوں، کیونکہ یہ ساری رونقیں جلد ختم ہو جائیں گی، اور جب کوئی مرتا ہے تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاتا. ایسی شان و شوکت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، چند دن کا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یہ دنیا جس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو اس میں اگر کسی کے پاس ڈھیروں مال و متاع بھی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، اس پر ریجھنا نہیں چاہیے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا. اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ نہیں ڈالتے. ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اہل کتاب میں سے جو لوگ سچے مسلمان ہوئے، یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ایمان لا کر، اور اللہ کی آیات کے بدلے دنیاوی مفاد حاصل نہیں کرتے. نصارہ میں ایسے لوگ زیادہ تھے، یہود میں کم تھے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور ڈٹے رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں صبر کی پھر بات آ گئی. تو اس بارے کا اور اس صورت کا اصل میسج کیا ہے؟ صبر اور تقوی، تبھی کامیابی. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر اللہ کی اطاعت میں استقامت دکھا کر، گناہوں کی خواہش کو دبا کر، تکلیفوں کو برداشت کر کے، تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو کے، یہ سب صبر ہوتا ہے. اور پھر یہاں سرحدوں کی حفاظت کی بات بھی کی گئی، رابطو. تو ہمیں جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. اپنے دین کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی حفاظت بھی لازم ہے. اور صبر اور تقوی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اس کو صبر آ ہی جاتا ہے. صبر کا نہ ہونا تقوی کے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. سورۃ النساء. سورۃ النساء طوال صورتوں میں سے ہے، یعنی طویل لمبی صورتوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ طوال سبع دی گئی ہیں، یعنی 7 لمبی صورتیں، اور ان صورتوں کو سیکھنے والا عالم ہے. آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے، یعنی خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لے.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریاں کاٹنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، من نفس واحدہ، ساری نسل انسانی آئی ہے، اور پھر انہی سے حضرت حوا پیدا کی گئیں۔ تو یہ آیت تمام انسانوں کے درمیان ایک انسانی رشتہ پیدا کرتی ہے کہ سب آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، لہٰذا ہر انسان سے خیر خواہی کرنی چاہیے، ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کوئی مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی پرایا ہو، کوئی کسی رنگ کا ہو، کسی زبان کا ہو۔ اور یہاں اس کلچر میں رہتے ہوئے تو آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں کہیں آدم کی اولاد میں سے ہے، اس لحاظ سے ہمارا کہیں نہ کہیں سے کوئی رشتہ داری ہے اس سے، ہمیں نہیں پتہ لیکن یہ بھی ہمارا رشتہ داری ہے۔ اور پھر خاص طور پر صلہ رحمی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ جو قریب کے رشتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، کیونکہ اور پھر اگر وہ اچھا سلوک نہ بھی کریں تب بھی تم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، تب بھی وہ جوڑے۔ پھر فرمایا، اور یتیموں کے مال ان کو دے دو، اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے تتبدلو، اپنا حلال مال چھوڑ کر یتیم کا مال نہ لو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور یتیم کی پرورش کرنے پر اور اس کا خیال رکھنے پر بہت بڑا اجر بھی ہے، یعنی اس یتیم کو دھوکہ دینا، اس کا مال کھانا جرم ہے، تو اس کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، کسی رشتہ دار کے یا غیر رشتہ دار کے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی دو کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی اپنے یا دوسرے کے آدمی کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی اس کی پرورش کی، تربیت کی، یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے، وہ جوان ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اس لیے جن خواتین کے بچے نہیں ہوتے اور وہ بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ یتیم بچہ لیں، تاکہ یتیم کو پالنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے، اس کے بدلے میں جنت۔ کیونکہ ہم عام طور پر بچہ کیوں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمارا سہارا بنے نا، دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں، لیکن آپ آخرت کا فائدہ سوچ کر یعنی بچے کو اڈاپٹ کریں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جن کے بچے نہیں وہی اڈاپٹ کریں، وہ بھی کر سکتے ہیں جن کے بچے ہیں۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے، یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کنیزوں کے مالک ہوئے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم ناانصافی کر کے ایک کی طرف جھک نہ جاؤ۔ دور جاہلیت میں خواتین سے شادی کرنے پر تعداد پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ بعض لوگ جب اسلام لائے تو ان کے 10 بیویاں تھیں ان کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی کو طلاق دینے کا حکم دیا، کیونکہ اور پھر اقصی حد یعنی آخری حد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ ایک مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو نکاح کے وقت ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو، پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھاؤ۔ یہاں عورت کے حق کے مہر کا واجب ہونا پتہ چل رہا ہے۔ اور دور جاہلیت میں لوگ عورتوں کا مہر خود رکھ لیتے تھے، یعنی والدین خود رکھ لیتے تھے اور انہیں کچھ نہیں دیتے تھے، یا پھر مرد حضرات دیتے ہی نہیں تھے، لکھ لیتے یعنی کہ کہہ دیتے لیکن اس کے بعد ادا نہیں کرتے۔ یہاں یہ بھی رخصت دی گئی ہے کہ عورت اگر خوشی سے معاف کر دے تو پھر مرد لے سکتا ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کی وجہ سے
یا بے رخی کی وجہ سے معاف کرے کہ چلو میں اپنا مال معاف کرتی ہوں تاکہ اس کا رویہ مجھ سے اچھا ہو جائے اور شوہر اس کو خوشی سے قبول کر لے، تو پھر یہ اس آیت کے خلاف ہوگا، کیونکہ عورت خوشی سے نہیں دے رہی، صرف خوشی سے دیا ہوا مال ہی لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دھوکہ دے کے مہر معاف کروا لے اور پھر طلاق دے دے تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ طلاق دینے پر مہر دینا پڑتا ہے اور یہ بھی خوش دلی کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کرو خواہ لوہے کی انگوٹھی دے کر، یعنی زیادہ نہیں بھی دے سکتے تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا۔ اور اپنے مال نادان لوگوں کے حوالے مت کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو۔ یہاں ناسمجھ لوگوں کی سفہا کی بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو منی مینجمنٹ نہ جانتے ہوں مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ مال کو ضائع کر دیں گے، تو پھر تم ذمہ دار خود ہوگے۔ اور ایسے بندوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جس نے بے وقوف یعنی ایسے ناتجربہ کار شخص کو مال دے دیا، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، تو حدیث کی ابتدا میں فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کی بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ جب ہماری دعائیں قبول نہ ہونا تو ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہوئی ہیں اور ان کی اصلاح پہ لگ جانا چاہیے۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ان مالوں کو اسراف سے اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو سرپرست خود مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، اور جو مالی طور پر محتاج ہو تو اسے معروف طریقے سے کھانا چاہیے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور بلوغت بلوغت کی عمر تک جب پہنچ جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو پھر مال دے سکتے ہیں۔ اور بلوغت کی نشانی کیا ہے؟ مرد کے لیے احتلام اور عورت کے لیے حیض کی علامت۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ ورثہ کم ہو یا زیادہ، یہ ایک طے شدہ حصہ ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ ان کا بھی حصہ ہے۔ اور وراثت کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تب بھی ان سے بھلے طریقے سے بات کرو، قولوا لهم قولا معروفا۔ اور یہ ہر موقع پر انسان یاد رکھے، بعض اوقات انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اچھی طرح بات تو کر سکتا ہے نا۔ اور ان لوگوں کو جو وراثت کی تقسیم میں ناانصافی کریں ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں وہ یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ چاہے یتیم ان کی سرپرستی میں ہو یا وہ کسی یتیم خانے میں کام کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، کرپشن کا شکار ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کا حق مارنا حرام ہے۔ پھر وراثت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا تفصیل سے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے۔ بیٹے کو کیوں زیادہ؟ کیونکہ اس نے نان نفقہ بھی دینا ہے بیوی کا اور مہر بھی دینا ہے۔ عورت کو جو ملے گا صرف اس کا اپنا ہے، کسی پہ خرچ نہیں کرنا، اس لیے ایک حصہ بھی بہت ہے اس کے لیے۔ اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے، اب یہاں زیادہ مل رہا ہے۔ اور اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی وارث اور اس کے وارث والدین ہی ہوں اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کے لیے ترکے کا 3واں حصہ ہوگا، اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہوں
تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پوری کر لینے کے بعد ہے، جس کی وہ وصیت کر گئی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے۔ بعض اوقات انسان کا رجحان پیرنٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور وہ دوسرے کا حق مار دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات اور جذبات کے مطابق فیصلہ۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک فریضہ ہے۔ بے شک اللہ بہت علم والا، کمال حکمت والا ہے، لہٰذا اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں یا ادائیگی قرض کے بعد۔ اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم نے چھوڑا چوتھا حصہ ہوگا، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کا ورثہ لیا جا رہا ہو بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ترکے کے ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کو نقصان دیے بغیر کی جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وصیت ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت بردبار ہے۔ وصیت میں تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلا کسی وارث کے لیے وصیت کر دینا، ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کر دینا، ضرورت مند وارث کو وراثت دینے سے بچنے کے لیے تہائی مال کی وصیت کر جانا، تو یہ درست صورتیں نہیں ہیں وصیت کی۔ وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وصیت درست نہیں کہ ان کا حق مارا جائے، ان کا حق نہیں مارا۔ ہم یہ سوچتے ہیں فلاں کے پاس تو بہت ہے، اس کو کیا چاہیے، لہٰذا آدھا مال دے دو فلاں کو، وہ غریب ہے۔ نہیں، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی کرنی ہوگی ایز اے مسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے وصیت اور پھر قرض، لیکن عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ میت جو مال چھوڑ دے پہلے قرضہ ادا کیا جائے، اگر اس کی زکوٰۃ رہتی ہے وہ دی جائے، اگر اس کا حج رہتا ہے وہ کروایا جائے، اگر اس نے مہر نہیں دیا وہ دیا جائے، اور اگر کسی سے کچھ پیسہ لیا تھا وہ واپس کیا جائے، اس کے بعد باقی مال میں سے وصیت پوری کی جائے، پھر وارثوں کو تقسیم کیا جائے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وراثت اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو وراثت کی تقسیم میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اس سے انسان کی آخرت رسک پہ آ جاتی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے تو ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو سزا کے طور پر گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس برائی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زنا کے ارتکاب کے بعد بھی، زنا جیسے گناہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بے شک اللہ کی ذمہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت اور نادانی کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، لا علمی میں، جذبات سے مغلوب ہو کر، پھر جلد ہی موت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ لہٰذا بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور توبہ قبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے
تو وہ کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں ناپسند ہونے کے باوجود اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، پھر اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے۔ یہ ہے عورتوں کے حقوق جو قرآن نے بیان کیے، کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے اس کو لوگے؟ یعنی حق کے مہر کو الزام لگا کے واپس نہیں لیا جا سکتا، اور تم اس مہر کو کس طرح واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا، یعنی دور جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یقیناً یہ ایک بے حیائی کا کام ہے، قابل نفرت بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں، اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساسیں، اور تمہاری وہ زیر پرورش بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں میں سے ہیں جن سے تم دخول کر چکے ہو، یعنی پچھلے شوہر سے جو آئیں۔ پھر اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو، یعنی فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تمہارے صلبی یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تم پر حرام ہے، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا یعنی دور جاہلیت میں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کا جو ذکر کیا ہے، یہ اس لیے کہ اس سے قطع رحمی ہوتی ہے، اس وجہ سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی، کیونکہ دو بیویوں کا اکٹھا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر اگر بہنیں ہی ایک دوسرے سے رشتہ ناتا کاٹ بیٹھیں تو پھر تو قطع رحمی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اسی طرح کسی عورت کی پھپھی پر اس کی بھتیجی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، خالہ اور بھانجی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کو خراب کرنے کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جہاں تک ان رشتوں کا تعلق ہے تو یہ سارے ہی محترم رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، ان کا احترام لازم ہے، ان سے نکاح منع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔